بائبل مقدس میں بنی نوع انسان کی مختصر مگر جامد تواریخ بتائی گئی ہے کہ ذی شعور ذی روح انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اور ان کی اولادوں میں سے چند کا ذکر بالخصوص کیا گیا ہے۔ ان کی مختصر سوانح عمری کا چرچا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمروں کا بھی بیان موجود ہے، جیسا کہ آدم کی عمر کا بیان ہے کہ 930 برس حیات رہے۔ پھر متوسیلہ کی عمر کا تذکرہ ہے کہ وہ 969 برس اس کرۂ ارض پر زندہ رہے۔ بنی نوع انسان کے آغاز میں بہت زیادہ عمریں بتائی گئی ہیں، یہاں تک کہ ایک خاص زمانے تک انسانوں کی اوسط عمر 900 سے زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کتاب پیدائش کے 6 باب کی 3 آیہ مقدسہ میں انسان کی عمر کی بابت کہا گیا ہے کہ اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ایسے ہی ایک اور حوالہ جو بائبل مقدس میں مندرج ہے، زبور 90 کی 10 آیہ مقدسہ، کہ انسان کی عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس۔ اب چونکہ ان دونوں بیانات میں عمروں کا بیان مختلف ہے، 120 سال اور 70 سال اور 80 سال، تو اس صورت میں یہ گویا کہ ایک معمہ بن چکا ہے کہ عمر کی حد کیا متعین کی جائے، 120 سال، 70 سال یا 80 سال۔ اور پھر یہ کہ قدیم زمانے میں 969 930 سال تک عمریں پانے والے انسان موجود رہے ہیں۔ تو آج اس پر گفتگو کرتے ہیں اور کتاب مقدس سے اس کا حل دریافت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طویل العمری کے حوالے سے جو چند نظریات رائج ہیں پیش خدمت ہیں۔ کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ہے کہ 900 یا 969 سال در حقیقت محض مہینے ہیں، اور اگر 930 یا 969 کو سال کے کل 12 مہینوں پر تقسیم کیا جائے تو 80 سال ہوں گے، اور ایسے یہ زبور 90 کی 10 آیہ مقدسہ کہ انسان کی عمر کی میعاد 70 برس ہے یا قوت ہو تو 80 برس سے متصادم نہیں ٹھہرتی۔ تاہم یہ خیال 2 وجوہات سے غیر معقول ہے۔ اس نظریے کے غیر معقول ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عبرانی عہد نامہ قدیم میں لفظ سال کو لفظ مہینہ کے معنی میں لینے کی کوئی مثال ہی موجود نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ محللیل صرف 65 برس کی عمر میں باپ بن گئے تھے، اور کنان کے ہاں اس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے جب وہ محض 70 سال کے تھے، تو اگر اس نظریے کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ 969 سال یا 930 برس دراصل مہینے تھے، اور اگر 65 یا 70 سالوں کو مہینے مان لیا جائے تو محللیل اور کنان محض 6 برس کے ہوں گے جب وہ باپ بنے، اور یہ حیاتیاتی طور پر ناممکن ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ باپ بن جائے۔ بعض نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ یہ نام خاندانی شاخوں یا قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو مرنے سے پہلے کئی نسلوں تک چلتے رہے۔ تاہم یہ نظریہ بھی کئی وجوہات کی بنا پر معنی خیز نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ نام جیسے آدم، سیت، انوح، نوح یقینی طور پر وہ افراد ہیں جن کی زندگیوں کا بیان کلام خدا کے متن میں درج ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خاندانی شاخیں مختلف ناموں والی خاندانی شاخوں کو پیدا نہیں کرتی، یعنی اگر آدم قبیلے کا نام ہے تو قائن، آبل، سیت، یا آگے چل کر نوح اگر قبیلے کا نام ہے تو سم، حام، یافت
قبائل کے نام نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو نوح ہی کہنا ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خاندانی شاخیں نہیں مرتی، جیسا کہ آدم، سیت یا نوح یا دیگر افراد۔ یہ تمام افراد مرے، بلکہ آدم کے مرنے پر صرف آدم ہی مرے، یا نوح کے مرنے پر صرف نوح فرد واحد کی موت ہوتی ہے، نہ کہ پوری نسل یا قبیلے کی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کتاب پیدائش میں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا ذکر ہے، لہٰذا یہ نظریہ کہ آدم، متسلہ، سیت، نوح وغیرہ خاندانی شاخوں یا قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ طویل العمری کے معاملے میں بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان عمروں کو حقیقی سال ہی سمجھا جائے، اگرچہ یہ قمری سال تھے جن میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینہ 30 دن کا، یعنی کل 360 دن پر مشتمل سال ہوتا تھا۔ لہذا طویل عمروں کو حقیقی سال سمجھنا چاہیے، یعنی 930 سال یا 969 سال حقیقی سال ہیں، مہینے نہیں۔ اور یہ سمجھنے کے مختلف اسباب ہیں۔ طویل العمری کے حوالے سے پہلا سبب یہ ہے کہ حیاتیاتی طور پر کوئی ایسی خاص وجہ نظر نہیں آتی جس کی بنا پر طویل العمری کی حقیقت کا رد کیا جا سکے، بلکہ اس کے برعکس سائنسدان انسان کی موت کے عمل سے کہیں زیادہ متحیر ہیں۔ طویل العمری کے حوالے سے دوسرا سبب یہ ہے کہ قدیم انسانوں میں طویل العمری کا ذکر کرنے والی کتاب فقط بائبل مقدس ہی نہیں ہے، بلکہ قدیم یونانی اور مصری ادوار کے بھی ایسے تاریخی دفاتر موجود ہیں جن میں سینکڑوں سال تک زندہ رہنے والے انسانوں کا تذکرہ ہے۔ اب 120 سال اور 70 اور 80 سال کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ زندگی کی مدت کو خدا کی طرف سے بعد ازاں سزا کے طور پر گھٹا کر 120 سال کر دیا گیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد عمر رسیدگی بتدریج تنزل کا شکار ہوئی، یعنی 900 سال سے 600 سال تک، 600 سال سے 400 سال تک، 400 سال سے 200 سال تک، 200 سال سے 120 سال۔ 120 سال کے عرصے کے متعلق ایک نظریہ یہ بھی رائج ہے کہ یہ یقینی نہیں کہ 120 سال کا عرصہ انسانی عمر کی حد کے بارے میں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ اس مدت کی طرف اشارہ ہے جو طوفان کے آنے میں باقی تھی، یعنی طوفان نوح تک 120 سال باقی تھے۔ لیکن اگر یہ آیت مستقبل کی انسانی عمر کے بارے میں بھی ہو تو بھی یہ زبور 90 کی 10ویں آیہ مقدسہ سے متصادم نہیں ٹھہرتی، کیونکہ یہ 120 سال سابقہ دور کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے اس سے قبل 120 سال سے زائد 200 سال اور 200 سال سے بھی زیادہ 400 سال، اور اس سے پہلے 600 سال یا 969 سال تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ 70 یا 80 سال کا ذکر غالباً مطلق انتہائی حد نہیں، بلکہ صرف ان افراد کی اوسط عمر ہے، یعنی بڑھاپے کی عمومی عمر۔ کیونکہ اگر 70 سال کو مطلق حد مان لیا جائے تو لفظ قوت اس تشریح کو رد کر دیتا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ قوت ہو تو 80 برس، یعنی اگر انسان جلد ضعف بدنی کا شکار نہیں ہوگا تو اس کے لیے بڑھاپے کی عمومی عمر 80 سال بھی ہو سکتی ہے، اور اگر بالفرض 80 سال کو مطلق حد مان لیا جائے تو لازم ہے
کہ انسان 80 سال سے زیادہ نہ جی سکے، بلکہ 80 سال کا ہوتا ہی مر جائے۔ لیکن چونکہ مشاہدہ اس کے برعکس ہے، لوگ 90 سال، 100 سال، 105 سال یا 110 سال کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ دعوے داروں کے دعوے حقیقی ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے زبور 90 کی آیا مقدسہ باطل ٹھہرتی ہے۔ لیکن چونکہ کلام خدا کا باطل ہونا محال قطعی ہے، تو بلا شبہ یہ مطلق انتہائی حد کے طور پر گردانا نہیں جا سکتا، اور لازماً اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اور ہمارے نزدیک اس کے معنی بڑھاپے کی عمومی عمر کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ قوت ہو تو 80 برس، یعنی اپنی اچھی نگہداشت کر کے انسان اپنے بڑھاپے کے وقت کو بہت قلیل مدت کے لیے بڑھا سکتا ہے، کیونکہ بالآخر ضعف بدنی کا شکار ہو جائے گا اور آخر کو مر جائے گا۔ اس بات کو حیات انسانی اور ماحولیات کے عنوان میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آب و ہوا، فضا اس کے لیے صاف اور آلودگی سے پاک ہے، تو انسان اگرچہ کہ ایک دن ضعف جسمانی کا شکار ہوگا، تو بھی وہ لمبی عمر پا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تاابد جیتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ 70 اور 80 سال کا بیان عمر کی مطلق انتہائی حد کے طور پر نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ بڑھاپے کی عمومی عمر کے طور پر ضرور ہو سکتا ہے۔